بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹڈی آف سلیکٹڈ سورہز میں ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے تحویل قبلہ کا مضمون ہم کافی ویکس تک پڑھتے رہے، اور آج سے وہ ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوا، اور اب ہم ایک اگلے مضمون کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 153 اور اپ ٹل آیت نمبر 157 یہ ایک ہی مضمون ہے، 5 آیات کا، اور بڑا ہی جیسے کہتے ہیں سپورٹنگ مضمون ہے۔ آم، اس کے اندر ٹولز ہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور کچھ بتایا جا رہا ہے کہ آزمائش کس کس فارم میں کس کس طرح ہو سکتی ہے اور ہوگی، اور جب آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اس کا ترجمہ اب میں زیادہ تفصیل سے نہیں کروں گا۔ اے ایمان والو، اے وہ سب جو ایمان لائے، بلکہ اس کو اب ہم شارٹ اے ایمان والو کہہ کر ترجمہ کریں گے۔ اے ایمان والو، استعینو، اصل میں تھا استعینو، ساتھ ملا کے پڑھیں تو آمن استعینو پڑھا جائے گا۔ استعینو، استعین نستعین سے ملتا جلتا ورڈ ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا تھا؟ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو استعینو، تم سب مدد مانگو۔ استعینو، تم سب مدد مانگو، وہی فعل ہے۔ اور یہ کون سا فعل ہے، یہ کون سا باب ہے؟ اگر آپ ریکال کریں، وہ باب جس کے اندر طلب کیا جائے کسی چیز کو، مانگا جائے، استغفرا یستغفرو، وہی باب ہے یہ۔ مغفرت طلب کرنا، مغفرت مانگنا، استعانت مدد طلب کرنا، مدد مانگنا، یہ استعینو، تم سب مدد طلب کرو، مدد مانگو یا سپورٹ مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یعنی سپورٹ کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ صبر اور نماز۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ بالصبر واضح ہے، مرکب جاری ہے، اور اس کے آگے الصلاۃ جو ہے وہ جو حالت جر میں جا رہا ہے بغیر کسی حرف جر کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں وا آ گیا، اور وہ گویا کہ اس مرکب جاری کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے۔ تو بالصبری، اور وہی با آگے ایکٹ کر رہا ہے صلات کے ساتھ، جس کی وجہ سے صلات کو حالت جر میں لے گیا۔ تو بالصبری والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو، مدد طلب کرو، کس سے یا کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور صلات کے ذریعے۔ دو چیزیں ہیں
جو مدد کے لیے یوز کی جائیں. صبر کریں اور نماز کو استعمال کریں تو اللہ کی مدد آئے گی. ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ مع ساتھ، مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ مع جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ غور کریں، ہم نے کچھ ایسے الفاظ پڑھے تھے جو ہیں اسم، لیکن کسی جگہ کو، کسی مقام کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. انہی الفاظ میں یہ لفظ بھی آتا ہے مع. مع کا مطلب ہے ساتھ. تو مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ. لفظ اللہ جو ہے وہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے. یہ ہم کافی دفعہ پڑھ چکے. اور ہمیں پتہ ہے کہ انا اپنے سے بعد والے اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، اس لیے اس کو انا کا اسم بھی کہتے ہیں. انا کا اسم بھی کہتے ہیں. تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے پچھلی بات کیا کہی گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ولا تقولوا سمپل فعل نہیں ہے. لا تقولوا تم سب مت کہو. لا تقولوا تم سب مت کہو. لمن يقتل في سبيل الله. لام زل ڈی پریپوزیشن ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ قالا یقولو کے ساتھ یہ پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے. تو یہ وہ پریپوزیشن ہے لام زل ڈی جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ قالا یقولو کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. من یقتلو جو یقتلو. یقتلو کیا ہے؟ قاتل یقتلو تھا. یقتلو وہ قتل کرتا ہے. یقتلو اس کا پیسو وائس بن گیا. یقتلو جو قتل کیا جاتا ہے، یا اس کو ایسے کر لیں جو قتل کیا جائے، قتل ہو جائے. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو مت کہو. کیا مت کہو اسے؟ لا تقولوا مت کہو من یقتل فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو کیا نہ کہو؟ اموات. اموات. اموات کیا ہے؟ مردہ. مردہ کی جمع ہے. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو. بل احیاء. بلکہ. بل کا مطلب بلکہ. احیاء. حیون کی جمع ہے احیاء.
حیون کہتے ہیں زندہ کو، احیاء بلکہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن، لا تشعرون تم سب شعور نہیں رکھتے، تم سب سمجھتے نہیں ہو۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دے دی، وہ میت نہیں ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، انہیں مردہ مت کہو، لا تقولو انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء بلکہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ جو کمبینیشن ہے لام کا اور آخر میں نون تشدید کا، کم جو ہے وہ تو ضمیر ہے، اس کو علیحدہ کر لیجئے، نبلونکم اور شروع میں لام، لنبلونکم، اس میں کیا ہے؟ یہ ہم دیکھ چکے پہلے بھی، انتہائی زور دینے کے لیے کسی کام میں کسی فعل پہ انتہائی زور دینا ہو اگر، تو پھر یہ لام اور نون تشدید کا کمبینیشن اس طرح سے آتا ہے، تاکید انتہائی، انتہائی تاکید اسے کہہ لیجئے، تاکید در تاکید، اور لازمن لازمن، نبلو بلا یبلو سے ہے، بلا یبلو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس نے آزمایا، نبلو ہم آزمائیں گے، ہم آزمائیں گے، نبلون لنبلون ہم لازمن لازمن آزمائیں گے، یعنی کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ہم آزمائیں گے نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے کہ آزمائش نہیں ہوگی، ہم لازمن لازمن آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کیسے آزمائیں گے، آگے اس کا جواب آ رہا ہے، یعنی یہ آزمائش جو ہے، یہ جس کے اوپر اتنی تاکید اللہ تعالیٰ نے کی، اتنا زور دیا، وہ کیسے آئے گی، کس طرح کی حالت آزمائش ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ شَيْء کا مطلب ہوتا ہے کچھ، کچھ، کوئی، یا کچھ کے معنوں میں آتا ہے، جس طرح اردو میں کچھ کا ورڈ ہوتا ہے، بازر بھی پریپوزیشن ہے نبلونا کی، تو ہم لازمن لازمن تمہیں آزمائیں گے، لبنونا لنبلونکم تمہیں آزمائیں گے، کچھ چیز سے، کون سی چیز؟ من الخوف خوف میں سے، خوف میں سے کچھ، والجوع اور جوع میں سے کچھ، جوع کہتے ہیں بھوک کو، جوعان کہتے ہیں بہت زیادہ جو بھوکا ہوتا ہے اسے، انتہائی بھوکا، تو ہم لازمن لازمن آزمائیں گے تمہیں، کس چیز سے آزمائیں گے؟ خوف سے اور بھوک سے، کچھ خوف اور کچھ بھوک، شیء من الخوف والجوع، خوف میں سے کچھ اور بھوک میں سے کچھ، یہ خوف کیا ہے؟
اچھا یہ ذہن میں رہے کہ یہ آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی آزمائش ہے یہ۔ آزمائش کس فارم میں آئے گی؟ دو چیزیں، ایک چیز خوف، دوسری چیز جو۔ خوف کیا ہے؟ بیسیکلی تو انسیکیورٹی ہے نا، انسیکیورٹی کسی چیز سے، انسیکیورٹی خوف کا باعث بنتی ہے۔ اور جو بھوک، وسائل، وسائل کی کمی، بھوک۔ تو ہم تمہیں لازمی آزمائیں گے ان دو چیزوں سے، خوف بھی آئے گا، اور یہ جو وسائل کی کمی ہے یہ بھی واقعہ ہوگی۔ یہ آزمائش کی فارمز ہیں، آزمائش کی فارمز ہیں۔ اور کیا ہوگا اس کے علاوہ؟ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، نقسم، نقص، نقصان کا ورڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ نقسم جو ہے یہ نقصان ہے، اردو میں نقصان کا، ناقصہ ینقصو ہے میرا خیال ہے فعل، اگر کوئی صاحب دیکھ سکتے ہو اسے، ناقصہ ینقصو میرا خیال ہے۔ یہ نقصن تھا اصل میں، حالت جر میں چلا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ چونکہ نبلونہ کے ساتھ آیا ہے نا، نبلونکم، نبلونکم کی پریپوزیشن کیا تھی؟ بازر بی، وہ پریپوزیشن ایک چیز کے ساتھ تو لگ گئی، شیئن، شیئن کے ساتھ لگ گئی نا پریپوزیشن، دوسری چیز کے ساتھ پریپوزیشن ریپیٹ نہیں ہوئی، بلکہ واو آ گیا بیچ میں بس۔ تو یہ وہی پریپوزیشن ہے جو کہ ادھر بھی اثر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی حالت جر میں چلا گیا۔ حالت جر میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہی پریپوزیشن ہے جو نبلونکم کی ہے، نبلو کی ہے۔ تو وَنَقْسِم، اور نقصان سے، یعنی آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے، اور نقصان سے۔ نقصان کس میں ہوگا؟ نقسم من الاموال، مال میں نقصان سے، مال میں کمی۔ نقصان کا مطلب کیا ہے؟ نقصان کا مطلب ہے کمی، ریڈیوس ہو جانا۔ آپ نے مال، آپ کے پاس تھا، آپ نے اکٹھا کیا، اور وہ مال کسی وجہ سے ریڈیوس ہو گیا، اس میں کمی آ گئی، خرچ سے نہیں، کسی اور وجہ سے کمی آ گئی، کم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازماً تمہیں آزمائیں گے، مال میں کمی سے، نقسم من الاموال، مالوں میں کمی سے، جمع ہے نا اموال، مال کی۔ والانفس، اور جان میں کمی، اور جان میں، نفس کی جمع انفس ہے، جانوں میں کمی، یعنی اسٹرینگتھ، ہیومن ریسورس کی اسٹرینگتھ سمجھ لیجئے۔ مال کی کمی، جان کی کمی، یعنی تمہارے اپنے، اس کی تشریح اگر آپ دیکھیے گا تو اپنی جان میں کمی، نقصان، اور تیسری چیز کیا ہے؟ بس ثمرات، ثمرات ہمیں پتہ ہے نا، ثمر کی جمع ثمرات، اور ثمرات میں کمی۔
یعنی اس کو آپ اس طرح لے لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے اندر کمی آزمائش کی فارم ہے. تو دو چیزیں شروع میں آئیں، تین چیزیں بعد میں آئیں. کس چیز سے آزمائش ہو رہی ہے؟ آزمائش ہو رہی ہے کچھ خوف اور بھوک سے. انسیکیورٹی، انسیکیورٹی، خوف، بھوک، ریسورسز کی کمی ہو جانا. اور دوسری کیا چیز ہے؟ مال میں کمی ہو جائے گی، گھٹ جائے گا. جان میں، ثمرات میں، جو نعمتیں ہیں اللہ کی ان میں کمی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دیجئے. بشر یہ فعل امر ہے، بشر، بشر، اور آخر میں را کے نیچے زیر جو ہے وہ آگے ملانے کے لیے ہے. بشر الصابرین، صابرین کو بشارت دیجئے. اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ صابرین کا ورڈ پیچھے بھی آیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہاں پہ پھر صابرین کا ورڈ آ رہا ہے کہ ان سب چیزوں کے بعد، ان سب چیزوں کے بعد مدد کس سے لینی پڑے گی؟ ایک دفعہ پھر صبر سے، صبر سے مدد لینی پڑے گی. اور صبر سے مدد لینے والا کون ہوگا؟ صابر ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مدد یا صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، ان کو بشارت دے دیجئے. ان سب آزمائشوں پہ، یہ جو پیچھے آزمائش کا ورڈ آیا نا، ان سب آزمائشوں پہ صبر کرنے والے کو، صبر سے مدد لینے والے کو بشارت دے دیجئے. اب آگے صبر کرنے والے کی ڈیفینیشن آ رہی ہے اگلی آیت میں، جو اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے. ان سب چیزوں کے اوپر صبر کرنے والے کو تو بشارت مل گئی. یہ صبر کرنے والا یعنی صابر اصل میں ہے کون؟ اس کی ڈیفینیشن جو ہے یہ اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے. یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. نبلونکم، نبلو، ہم تمہیں لازمی لازمی آزمائیں گے. تو یہ گویا کہ آزمائش ہے. یہ سارا کام ہونا، یہ سب کچھ، یہ سارے ایونٹس ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آزمائش ہے. اور جو ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہے صبر کے رویے کی. اس لیے بڑا ضروری ہے یہ جاننا کہ صبر کا رویہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کو کیسے اپنایا جائے. صبر کا رویہ اگلی آیت کے اندر ایکسپلین کیا گیا ہے، اور پھر اس کا رزلٹ. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ، وہ سب جو اذا اصابتہم مصیبہ، جب، اذا اصابتہم مصیبہ، اصابت اصابہ سے ہے، اصابہ کا مطلب وہ پہنچا، اصابت وہ پہنچی. کیا چیز پہنچی؟ مصیبت پہنچی.
मुसीबतुन मुअन्नस वर्ड है ना, इसलिए उसके साथ वो असाबत का फेल मुअन्नस फेल इस्तेमाल हुआ। जब उन्हें पहुंची असाबत हम, जब उन्हें पहुंची मुसीबत, या जब उन्हें पहुंचे मुसीबत, इजा लगा हुआ है ना, तो जब पहुंचे उन्हें मुसीबत, जब उन्हें पहुंचे कोई पहुंचने वाली मुसीबत, तो क्या करते हैं? कौलू, वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम, लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना और बेशक हम, इलैहि उसकी तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं। अभी याद रखिए, हम इसको नॉर्मली सिर्फ किसी के फौत होने पे पढ़ते हैं, जबकि अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि कोई भी मुसीबत आ जाए, जिसको तुम मुसीबत समझो, यानी जिसको हम मुसीबत समझे, कोई भी मुसीबत हो, छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी हो, चाहे वो खौफ की सूरत में है, भूख की सूरत में है, माल में कमी हो गई, जान पे कोई आफत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी आ गई, कोई कमी हो गई, तमारात में कोई अल्लाह की तरफ से कमी हो गई, कोई भी मुसीबत इसके अलावा भी हुई, जब भी कोई मुसीबत आ जाए तो क्या करें? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहें। मुसीबत आए तो ये कहें। ये है सब्र करने वाले। अच्छा, इसके अंदर डेप्थ जो है वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आई बिलीव कि सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बात कहना क्यों कहा गया, इसके ऊपर आप तफसीर देख सकते हैं, लेकिन इसमें कहा क्या जा रहा है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दुनिया की जिंदगी के अंदर इजाफा और कमी दोनों, खसूसन कमी, क्योंकि वो ज्यादा डिस्टर्ब करती है ना, इजाफा जो है वो तो शायद नहीं करता। तो दुनिया की जिंदगी के अंदर इजाफा और कमी जो है, ये तो दुनिया की जिंदगी से ही अबारत है, उसी के साथ लिमिटेड है ना, और उसी के अंदर खत्म हो जाना है। जबकि हम तो बिलोंग करते हैं अल्लाह से, और हमें उसकी तरफ लौट के जाना है। यानी अगर ये चीज जहन में हो कि ये तो एक आर्जी बंदोबस्त है, ये इजाफा भी इस आर्जी बंदोबस्त के अंदर था, और ये कमी जो हुई है ये भी इस आर्जी बंदोबस्त के अंदर थी, और हम तो एक वापसी के सफर के लिए तैयार हैं, उसकी तरफ लौट के जाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे रहते हुए कोई इजाफा या कमी होना जो है अ, वो हमारे लिए बहुत मानी नहीं रखता। ये याद करवाना अपने आप को, हर मुसीबत के ऊपर, हर प्रॉब्लम के ऊपर, कमी के ऊपर, खौफ की हालत में, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशन में ये अपने आप को याद करवा देना कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एटीट्यूड है जो कि डिजायर्ड है, जो चाहिए। और ये एटीट्यूड है सब्र करने वालों का। ये है साबिर। क्योंकि ये एटीट्यूड गोया के वो सब्र का जो रिक्वायर्ड खमीर है, वो पैदा करेगा इंसान के अंदर। तो ये एक प्रैक्टिस है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शऊरी तौर पर इन अल्फाज को ना सिर्फ ये कि पढ़ना, बल्कि
ان کے ساتھ ایک شعوری اٹیچمنٹ ہونا ہر مصیبت کے وقت، وہ اس کام کرنے والے کو صابرین کی صف میں لے آئے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات، وہ سب علیہم ان کے اوپر، وہ ہیں وہ جن کے اوپر، یہ گویا کہ یہ انداز ہے. اولئک علیہم، وہ ہیں جن کے اوپر، ان کے اوپر کیا ہے؟ ان کے اوپر صلوات من ربہم ورحمہ. صلوات، ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں ان کے لیے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اور دوسری چیز ہے رحمہ، رحمت ہے ان کے اوپر. صلوات کا ورڈ جو ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں. ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں، اور کیا ہے؟ رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہ ہیں جو ہدایت والے ہیں، جو ہدایت والے ہیں. یہ صبر کرنے والوں کا کی ڈیفینیشن، اور پھر اس کا رزلٹ. یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے صبر کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں، یہ اس کا رزلٹ. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اچھا، یہ لفظ صلوات جو ہے، یہ صلاح کا ورڈ ہم نے پڑھا نا، درود میں بھی پڑھتے ہیں ہم صلاح. لفظی معنی ہے اس کے عنایت کے، عنایتیں، عنایت، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں کس فارم میں ہیں، کیا ہیں، اس کے اندر کیا کچھ شامل ہے. اس میں مختلف اس کی آم، تفسیرات جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں، تفاسیر دیکھی جا سکتی ہیں. لفظ کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے وکیبلری میں، لیکن بنیادی طور پہ اس کا معنی ہے عنایتیں. ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم بھی لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صلی کا ورڈ ہے، یہ ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ عنایتیں، رب کی عنایتیں مانگ رہے ہیں، بلیسنگز. صلوات اسی کی جمع ہے. بس اوریجنل ورڈ تھا اس کا صلات. یہ جو صلات کا ورڈ ہم پڑھتے ہیں، اس کو ہم نماز کا ورڈ، اس کو ہم ٹرانسلیشن نماز میں کرتے ہیں، وہ ورڈ بھی وہی ہے. اوریجنلی عربک ورڈ جو ہے وہی، اسی کی جمع صلوات. تو اولئک علیہم صلوات، ان کے اوپر ہیں بلیسنگز، ان کے اوپر ہیں عنایتیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اور رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ ہیں جنہیں کہ ہدایت ملی، ہدایت پانے والے، ہدایت جن کے نصیب میں ہوئی، وہ اصل میں یہ لوگ ہیں. تو یہ آیت نمبر 153 سے 157 تک ایک ہی مضمون، اور اس میں گویا کہ صبر جو ہے، صبر، اس کے اوپر ایمفیسس کرنا تھا.
صبر کا رویہ، اور پھر اس کو پریکٹس کیسے کرنا ہے. کیا ہوگا صبر کرنے والے کا رویہ جب کوئی مشکل اور پریشانی آئے گی؟ اور مشکل اور پریشانی کس کس فارم میں آتی ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کس فارم میں آ سکتی ہے؟ اور جب وہ آ جائے تو پھر بشارت کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے، جو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی اسپرٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے. اچھا، اب یہ 5 آیات جو ہیں ان پہ اگر آپ غور کریں تو ان میں الفاظ بہت سادہ، شاید کوئی ایک آدھا ورڈ ہو جو ہم نے پہلے نہ پڑھا ہو. الفاظ کے اعتبار سے کوئی نیا ورڈ نہیں ہے، وہی پرانے الفاظ. ہاں، ارینجمنٹ بدل جاتا ہے، جملے بدلتے ہیں تو ارینجمنٹ الفاظ کا بدل جاتا ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار سے کوئی چیز نئی نہیں. شاید ایک آدھی ہو. جملے بھی سادہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سادہ جملہ، آسان. ایک پیسو وائس بیچ میں آ رہا ہے، یقتلوا، لیکن لفظ ہم نے جانا ہوا ہے، اس کو جانتے ہیں ہم، قتل یقتلو سے ہے. سو آیتیں جو ہیں وہ سادہ، الفاظ نئے نہیں ہیں، پہلے پڑھ چکے. کمبینیشنز بھی اور گرامر بھی کوئی نئے رولز ایز سچ نہیں. پیغام جو ہے وہ بڑا ہی، بہت ہی سٹرونگ، بڑا ہی سالڈ اور بڑا ہی سپورٹنگ پیغام. یعنی کتنا انکریجنگ اور سپورٹنگ پیغام ہے. پہلی چیز تو یہ کہ پرابلمز آئیں گی کسی بھی فارم میں،